بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہماری انتظامیہ کو، خصوصاً حافظ صاحب کو اور اسد کو اور باقی ساتھیوں کو بشارت ہے کہ اب نے بہت اچھا کام شروع کیا کہ ابھی اگلے ہفتے انشاءاللہ ختم نبوت کا ایک بڑا اجتماع ہوگا، جس پر جتنا ان کو خراج تحسین میں پیش کر سکوں کر رہا ہوں، اور ان کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کنونشن کو کامیاب فرمائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کنونشن کامیاب ہے، کیونکہ اللہ کی توفیق، اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ ختم نبوت کا جلسہ بڑا عالی شان ہوگا اور ایسا ہوگا کہ جس کی نظیر کم ہی ملے گی انشاءاللہ۔ آج چونکہ اگلے ہفتے انہوں نے یہ مضمون شروع کرنا، آج میں سوچ کے میں نے کہا میں بھی آج اسی مضمون پر اپنی گزارشات، نالائق کی گزارشات بھی سن لیں۔ اللہ کا نام اور اللہ کے رسول کا نام اور ختم نبوت کا کام یہ بہت ہی ضروری ہے، اور جب ہماری مسجد میں الحمدللہ اس کام کو بہت زور کے ساتھ اس کی نشر و اشاعت کی گئی ہے، تو اب انشاءاللہ میرا بھی ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے فرض ہے کہ میں آج اسی پر بات کروں۔ جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میرے دوستوں، بزرگوں، یہ مضمون ایسا طویل ہے اور اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے گھنٹوں نہیں، دن چاہیے اور مہینے چاہیے، اور اللہ کے پاک باز بندے مدت سے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر وقت وہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور خاتم النبیین کی جو عظمت ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہماری جان بھی جائے تو ہم حاضر ہیں۔ آج اسی سلسلے میں چند آیتیں اور چند قرآن مجید حدیث پاک کی دلیلیں، حدیث پاک کے جو بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں اور متفق علیہ روایتیں ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی خاص شے نہیں پیش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں کا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک وہ بچپن ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے، اور وہ سارے کے سارے بچپن میں بہت چھوٹی عمر میں اللہ کے پاس چلے گئے، اور اللہ نے اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر کوئی بیٹا زندہ رہتا تو وہ نبی نہ ہوتا، یہ مشکل ہے، اور اس واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم ہی اس طرح کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے سارے دنیا سے چلے گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ اور کیوں آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اس کی تفصیل تھوڑی سی تشریح میں کر سکتا ہوں، لیکن میں چند آیتیں جو میں نے پڑھنی ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں آج، اور اسی پر اکتفا کروں گا۔ ایک تو یہ آیت میں نے پڑھ دی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور دوسری وہ تمام دلیلیں جو خاتم النبیین کے ارد گرد پھرتی ہیں جو قرآن مجید کی، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے
کیا فرمایا اللہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ کب کی آیت ہے؟ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرما رہے تھے اور اپنا آخری خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اور یہ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کا میں نے اتمام کر دیا، پوری کر دی میں نے تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمایا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین کے میں نے پسند کیا۔ ایک یہ آیت، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو اس کے بعد اب کسی نئے ایسے شخص کو لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اب ہمارے دین کی تکمیل کرے۔ دین کی تکمیل ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر تشریف لے آئے، اب کسی اور کی ضرورت ہی نہیں۔ آگے دیکھیے اگلی آیت میں سناتا ہوں، صرف آیتیں سنانی ہیں، 2-3 حدیثیں سنانی ہیں، کیونکہ یہ مضمون اتنا لمبا ہے، لیکن اس کو مختصر طور پر برکت کے لیے، کیونکہ ختم نبوت کا یہ مہینہ منایا جا رہا ہے اور حافظ صاحب اور ان کے ساتھی منا رہے ہیں، میں خادم بھی بس ایک بالکل کیا کہنا چاہیے، جسے نہ کچھ آتا ہے نہ جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کا اور اللہ کے رسول کا ذکر تو کرتا ہی رہتا ہوں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اب تیسری آیت میں پڑھوں گا۔ اب تیسری آیت کیا ہے؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، اللہ کی وہ ذات ہے جو اپنے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت لا کر ہدایت کو پھیلانے والا بنا کر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور کیوں بھیجا؟ لِيَظْهَرُوا عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دین اسلام سارے دینوں پر غالب ہو جائے، کیونکہ آخری پیغمبر حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، اب دین مکمل ہو گیا، اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور فرمایا دین حق کے ساتھ بھیجا۔ اور کیوں بھیجا؟ تاکہ یہ دین تمام ادیان پر غالب ہو جائے، اور الحمدللہ تمام ادیان پر یہ دین غالب ہے، اور ایک عقلی طور پر علمی طور پر تو غالب ہے ہی، لیکن ہمیشہ ہر زمانے میں ایسے حالات پیدا ہوتے رہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا غلبہ لوگوں کو دکھائیں، اور واقعی ظاہری اور باطنی طور پر وہ غلبہ ساری دنیا دیکھے۔ پھر تیسری آیت، چوتھی آیت میں سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یہ آیتیں ہی مکمل نہیں ہونی اور وقت مکمل ہو جانا ہے، فرمایا قل یا ایھا الناس۔ اب دیکھو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں اللہ نے اعلان فرما دیا۔ آپ خود اعلان کر دیں، یا رسول اللہ آپ خود اعلان کر دیں، کیا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ پہلے رسول آتے تھے کسی ایک قوم کی طرف، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ساری انسانیت کے راہبر بن کر۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آپ اپنی زبان مبارک سے یہ اعلان کر دیں کہ اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے رسول بن کے آیا ہوں قیامت تک کے لیے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اس ذات کا رسول ہوں، میں اس ذات کا رسول ہوں کہ آسمان اور زمین کی ساری بادشاہی جس کے قبضے میں ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرنے والا ہے اور مارنے والا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیان فرمایا، کس طرح میں 2-4 چیزیں بھی بیان بمشکل کر سکوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات تو کرنی ہے نا۔ اب دیکھو تیسری بات میں چوتھی بات میں آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سارے انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، خواہ وہ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، امریکہ میں ہو، افریقہ میں ہو، جہاں کہیں بھی ہوں گے، سارے کے سارے انسانوں کے لیے میں بشیر اور نذیر بن کر آیا ہوں۔ بشیرم و نذیرا، بشارت دینے والا کس بات کی؟ بشارت کس کی دینے والے؟ حضور تشریف لائے، بھائی جو نیک کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو برے کام کرے گا جہنم میں جائے گا۔ انا ارسلناک بالحق بشیرم و نذیرا، اللہ اکبر۔ تو یہ فرمایا کہ آگے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے اس حقیقت کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب کوئی جھوٹا نبی، کانا نبی، اندھا نبی اب یہاں کام نہیں دے گا، اب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تمام جہانوں کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کا کیا معنی ہے؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ اگر میرے پاس، ہمارے حضرت درخواستی رحمۃ اللہ فرماتے تھے میرے پاس وقت ہوتا تو میں بیان کرتا، میں بھی یہی کہتا ہوں میرے پاس وقت ہوتا تو میں بیان کرتا۔ کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب اللہ اور تمام جہانوں کا رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور کبھی ایک اور طریقے سے بات کی، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اللہ نے کتاب بھی بھیجی، کتاب قرآن مجید بھیجی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اتارا۔ فرقان کیا ہے؟ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب آ گئی قرآن مجید۔ اور کس پر اتاری؟ علی عبدہ، اپنے خاص بندے پر، اپنے خاص بندے پر۔ اپنا خاص بندہ کیوں فرمایا؟ بھائی عبدہ، عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر۔ فرمایا ایک تو عبدہ ہے، اقبال کہتے ہیں ایک عبدہ ہے، ایک عبد ہے، ایک ہے بندہ ہونا اور ایک ہے اس کا بندہ ہونا، وہ ایک الگ بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اللہ نے خاص طور پر جگہ جگہ فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ آیت موجود ہے، میں اس کے سب بعد آگے تھوڑا سا چلتا ہوں، 2-4 منٹ رہ گئے، کیا بیان کروں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ پھر دیکھو اللہ اکبر، اب میں 2-4 حدیثیں سنا دوں، 1-2 حدیثیں بھی سنا دوں نا، تاکہ حدیث میں جو جس طرح مضمون بیان کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور وہ انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ وہ سیاست کرتے تھے، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں عبارت بھی نہیں پڑھتا اور سناتا جاتا ہوں، کلما ہلاک نبی، جب ایک نبی دنیا سے چلا جاتا اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، لیکن اب میرا زمانہ آ گیا اور میں اعلان کرتا ہوں انہو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو بات فرمائی حضور صلی اللہ، اب اس کی بھی عبارت نہیں پڑھی جا سکتی، اس کا بھی خلاصہ سنا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال انبیاء میں کیسی ہے؟ فرمایا یوں سمجھو کہ ایک بندہ ہے، اس نے مکان بنانا شروع کیا، بڑا محل بنانا شروع کیا، محل بنا کیا، بنتا رہا، جب محل بن گیا تو ایک اینٹ باقی رہ گئی،
ایک اینٹ باقی رہ گئی، اور وہ اینٹ جو تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عجیب لگتا تھا، مکان بڑا خوبصورت، لیکن اس میں اینٹ ہی کوئی نہیں، نبی ایک اینٹ کی خالی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اینٹ میں ہی ہوں، وہ اینٹ ہوں، اور اب دین مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور تشریف لے آئے، اب دین مکمل ہو گیا۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن عظمتوں کے ساتھ، کن بھلائیوں کے ساتھ، کن کامیابیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ کامیابیاں صرف اس جہان کی نہیں، وہاں کی کامیابیاں، دنیا کی بھی کامیابیاں اور آخرت کی بھی کامیابیاں، سب کس کے لیے؟ سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پتہ نہیں یہ بات تھوڑی سی بات ہے، وہ بھی شاید میرے دل میں آئی وہ کر دوں۔ وہ بات یہ کہ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم تھے اور حضرت شیخ الہند کے وہ شاگرد تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی، اور وہ اس کتاب میں 2 آیتیں جو ہیں وہ لکھی، اور وہ کیا انہوں نے کہا کہ 2 آیتیں ہیں، ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ ایک آیت تو یہ ہے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فرمایا کہ ہم آپ کو اس قبلے کی طرف آپ کا منہ کر دیں گے جو بار بار آپ کا دل چاہتا تھا۔ آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ قبلہ ہمارا جو ہے یہ بنی اسرائیل والا قبلہ کیوں ہے؟ ہمارا قبلہ، میرا قبلہ تو وہ ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک آسمانوں پر جاتی، اور دل ہوتا، خیال ہوتا کہ اب آ جائے گا، وعدہ آ جائے گا، وہی آ جائے گی۔ وہ وہی آ گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ کو اب وہی قبلہ دے دیا گیا جو آپ نے پسند کیا۔ یہ میں ترجمہ بالکل صحیح کر رہا ہوں، صحیح ترجمہ یہ ہے کہ جو آپ نے قبلہ پسند کیا، محمد رسول اللہ فرماتے کو اللہ نے فرمایا وہی قبلہ ہم نے آپ کو دے دیا۔ اور پھر ایک اور بات سنیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ تو عظمت ہے زمین کی، لیکن آسمان کی جو عظمت ہے وہ کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا عرض کرتے تھے، اے اللہ میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہے، میں تب تک راضی نہیں ہوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو یہ مولانا نے کیا لکھا؟ مولانا نے فرمایا یہ تو 2 عظمتیں ہیں۔ ایک عظمت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قبلہ جو ہے، یعنی قبلہ جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ قبلہ ہو گیا بیت اللہ شریف۔ اور آخرت کی عظمت کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو مولانا نے کہا کہ اما فی الدنیا، وہ کہتے ہیں کلو، اب وہ اگلی بات بھی میں نہیں سناتا، وقت میں اپنے وقت میں پورا کروں۔ انہوں نے کہا کلہم یرجون رضائی، وانا اطلب رضاک یا محمد۔ حضرت مولانا نے، یہ ہمارے حضرت مولانا محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارے علاقے میں بڑے عالم تھے اور حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی، اس میں لکھا کہ کلہم یطلبون رضائی، ساری کائنات، اللہ فرماتا ہے ساری کائنات جو ہے وہ میری رضا چاہتی ہے، اور اے محمد میں آپ کی رضا چاہتا ہوں، میں آپ کی ساری دنیا۔ دلیل دے دی، دو آیتوں سے دلیل دے دی، بڑی پکی دلیل۔ فرمایا وہ کہتے کلہم، ساری کائنات، اللہ نے فرمایا ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے،
اور میں محمد رسول اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضا کا یا محمد۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کتنی عظمتیں ہیں میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ میں کیا، میری مجال کیا، اور کوئی کیا اور اس کی مجال کیا کہ محمد رسول اللہ کی شان کو بیان کر سکے۔ جب اللہ تعالیٰ حضور کی شان بیان کر رہا ہے تو کون اور ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، حضرت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت اور عزت کے برابر وہ بیان کر سکے۔ اور بس اب ایک آخری حدیث سنا دیتا ہوں۔ وہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیثوں میں نے کم سنائی، ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ، وہ ایک لمبی حدیث ہے، وہ بھی چھوڑتا ہوں، اب 1 منٹ رہ گیا، 2 منٹ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قدن طاقات، اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا؟ لوگو رسالت بھی ختم ہوئی، رسالت بھی ختم ہوئی، مکمل ہوئی، اور نبوت بھی ختم ہو گئی۔ انقطعت، فرمایا ولا رسول بعدی ولا نبی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ نبی آئے گا، اب میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ نبی آئے گا۔ تو میرے دوستو، آج چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ ہفتہ منا رہے ہیں یا عشرہ منا رہے ہیں یا مہینہ منا رہے ہیں، تو میں نے کہا اس نالائق کا حصہ بھی کچھ اس میں پڑ جائے اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کروں، اور اس ذکر پاک کی برکت سے شاید یا اللہ میرا بھی ایمان پر خاتمہ فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، حضور کی سچی محبت، کیونکہ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی۔ اس واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہو گیا، محمد کا ذکر ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔